الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ کلیلہ کی بات جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، جس کے اندر وہ ایک طرح سے دمنہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم شیر کے یہاں مت جاؤ، تمہارا جانا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بات چل رہی تھی پیچھے. آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اس کو. جو ہے پہلے میں جہاں سے پڑھنا ہے اس کو عبارت پڑھ دے رہا ہوں. کہہ رہا ہے صاحب کتاب، کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنْزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَمْ تَكُنْ دَنَوْتَ مِنْهُ قَالَ دِمْنَةُ قَدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ جَمِيعَهُ وما ذكرت وأنت صادق لكن اعلم أن الذين هم أقرب إلى السلطان منا قد كانوا وليست تلك منازلهم ثم دنوا منه بعد البعد فبلغوا فأنا ملتمس بلوغ منازلهم ومكانتهم جهدي بالدنو منه وقد كان يقال لا يواظب على باب السلطان أحد فيطرح منه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس إلا وصل إلى أعلى درجة من السلطان. یہاں تک پہلے کوشش کریں گے پڑھنے کی کہ اگر جو ایک محدود وقت ہے اگر اس میں اگر اتنا ہو گیا پھر آگے پڑھیں گے. پہلے اتنا پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اندر اگر کہیں کوئی غریب کلمہ ہے، کوئی مشکل کلمہ ہے تو اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنْزِلَةَ. یہاں رجا یرجو مانے امید کرنا، واضح ہے اس کا معنی. المنزلہ مانے مکان یا درجہ یا رتبہ، جو بھی اس کا معنی ہو جائے گا. عند الاسد ولم تكن دنوت منه قال دمنة قد فهمت كلامك جميعه وما ذكرت وانت صادق. اس کے بعد بعد، یہاں پر بعد البعد، یہ بعد البعد دوری کے بعد. تو پہلا والا بعد صرف ہے، دوسرا کیا ہے؟ مصدر ہے. فانا ملتمس، التمس مانے طلب کرنا، چاہنا. بلوغ منازلہم ومکانتہم، جہدی، جہد مانے کوشش. دونون بالدنوی، یہاں پر باہر فجر ہے، اور دنون یہ مصدر ہے دنا یدنو کا جو پیچھے آ چکا ہے. وقد كان يقال لا يواظب، واظب يواظب مواظبة. اس کے معنی ہوتا ہے ہمیشگی برتنا، جو ہے ہمیں کسی چیز پر ہمیشگی برتنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. واظب علی اس کے ساتھ آتا ہے مثلا. تو واظب علی معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ہمیشگی برتنا. باب السلطان، باب مانے دروازہ، جمع ابواب. اس کے احد فیطرح، طرح یطرح. اس کے بعد طرح یطرح مانے ہوتا ہے پھینک دینا، یعنی کسی چیز کو نیچے ڈال دینا یا پھینک دینا، یہ ہوتا ہے طرح یطرح. الانفہ، انفتن کے معنی ہوتے ہیں خودداری. خودداری جو ہوتی ہے آدمی کی، مطلب ہے کہ جو عزت نفس ہوتی ہے، مطلب جو آدمی کہیں ذلت کو اس کے اندر جو برداشت نہ کرنے کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، وہ یعنی کہ انفو، اس کو انفا کہتے ہیں، خودداری. اور یہ باب سمیہ سے آتا ہے، انفا یا انفو، اس کے معنی ہوتے ہیں خوددار ہونا. اس کے بعد وَيَحْتَمِلُ الْأَذَى، احتمل، يحتمل معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، اٹھانا کسی چیز کو. الْأَذَى معنی تکلیف. وَيَكْزِمُ، کزم یکزم. کزم یکزم کا کئی معنی، لیکن جب اس کے ساتھ الغیظ یا الغضب کا استعمال جب اس کے بعد آئے گا، کزمہ کے بعد جب غیظ آئے گا یا الغضب آئے گا، تو وہاں معنی ہے کہ غصے کو جو ہے قابو کا، اپنے غصے کو جو ہے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یا غصے کو پی جانا. اگر اس کا معنی کریں گے کزم الغیظ یا یکزم الغیظ یا یکزم الغضب، یعنی کہ غصے کو پی جانا، یعنی کہ غصہ اندر بہت زیادہ ہے لیکن آدمی اندر ہی دبا کے رہ گیا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. تو یہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے یکزم الغیظ. تو کزم یکزم معنی ہوتا ہے غصے کو پی جانا. الغیظ معنی غصہ، غیظ مصدر ہے غاز یغیظ، و غاز معنی کسی کو غصہ دلانا، باب ضربہ سے آتا ہے اور مصدر ہے یہ. اس کے بعد ہے وَيَرْفُقُ بِالنَّاسِ، رف یہاں کئی باب سے یہ پھیلا جائے گا، چاہے اس کو ہم باب نصرہ سے کہیں، رفق یرفق،
یا باب کروما سے کہیں رفقا یرفقو، یا باب سمیہ سے کہیں رفقا یرفقو، اس کے معنی ہوتے ہیں نرمی کا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اور اس کے بعد جو صلہ آتا ہے تو کئی صلہ آتی ہیں تو اسی معنی پہ لیکن یہاں پہ تو کہ رفقا یا رفقا بھی زید رفقا بعمر، زید نے عمر کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، تو یہ اس کے ساتھ با کا صلہ یہاں پر لگا ہوا ہے، لگے گا۔ الا وصل الى اعلی درجۃ من السلطان، اعلی درجہ یعنی کہ ای درجۃ اعلی، اصل عبارت اس طرح سے ہے درجۃ اعلی، لیکن صفت کو اٹھا کر کے یہاں پر مضاف بنا دیا گیا ہے، اور جو مضافل اور جو موصوف تھا اس کو مضافلے بنا دیا گیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف، تو اعلی درجۃ یہ ہو جائے گا من السلطان۔ آتے ہیں اس کو ہم نے ایک بار اس کے کلمات پر نظر ڈالا، اس کو دیکھا کہ اس میں مشکل کلمات کیا ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اس سے۔ تو یہاں اس سے پہلے والی جو بات، پچھلا والا جو درس تھا، اس درس کے اندر کیا ہے، کلیلہ دمنہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے دمنہ سنو، بادشاہ اگر کسی پر انعام اور اکرام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سے قریب والے کے ساتھ کرتا ہے، جو اس کے آس پاس، جو اس کے حواشی ہیں، جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دور کو نہیں دیکھتا، اگرچہ وہ دور والا ٹیلنٹڈ کیا نہ ہو، ایسا ہی کیا نا۔ اور مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ اس کی مثال اس انگور کے درخت یا انگور کے بیل جیسی ہوتی ہے، جو قریب کی جو لکڑی ہوتی ہے اسی کا سہارا لے کے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کو یہ نہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اچھی کون لکڑی ہے ہمارے ارد گرد آس پاس میں تاکہ اس کے سہارے سے میں اوپر چڑھوں۔ تو اس طرح سے سمجھایا تھا، اور اس کے بعد اب پھر کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہاں پر پھر سوال پوچھ رہا ہے، یہ کلیلہ کہہ رہا ہے کہ تو اب یہ بات تم نے سمجھ لی کہ جو بادشاہ اگر احسان یا اکرام کرنا چاہتا ہے کسی پر تو اپنے سے قریب رہنے والے شخص پر کرتا ہے، تو اب بتاؤ تم تو اس سے قریب رہ نہیں رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیسے وہ کرے گا۔ کلیلہ بار بار دمنہ کو جو ہے گھما کے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دمنہ کی کسی بات سے وہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو یہی بات بھی کہا جو مطلب کہ تم قریب نہیں ہو بادشاہ سے تو کیسے تم کیا ہے امید کر سکتے ہو قدر و منزلت کی۔ تو یہاں سے بات آگے چل رہی ہے، کہہ رہا ہے صاحب کتاب کہہ رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَمْ تَكُنْ دَنَوْتَ مِنْهُ، اور کیسے تم امید کر سکتے ہو مرتبے کی یا رتبے کی یا عہدے کی یا قدر و منزلت کی شیر کے پاس، حالانکہ تم اس سے قریب نہیں ہوئے ہو، حالانکہ تم اس سے کیا ہے قریب نہیں ہو۔ تو یہاں پر جو جگہ کیفہ یہ حال ہو جائے گا، یہ کیفہ کا اعراب حال ہوتا ہے، کبھی اس کا اعراب خبر کا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے سیاق جیسا دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر کیفہ کا اعراب حال کا دیا ہے، یہاں پر کیفہ کیا واقع ہو رہا ہے، جملے میں حال واقع ہو رہا ہے، کس سے؟ ترجو کے اندر جو ضمیر ہے، ترجو کے اندر کی ضمیر ہے وہی ذوالحال ہے، اور حال اپنے ذوالحال پر مقدم ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تو کیفہ یہاں پر حال ہے، اس کے بعد ترجو فعل ہے، اس کے اندر انتا کی ضمیر ہے جو کہ ترجو فعل کا فاعل ہے، المنزلۃ مفعول بہ ہے اس کا، عند الاسد یہ مضاف ہے، پھر یہ ظرف ہو جائے گا ترجو کا۔ ولم تکن دنوت منہ، حالانکہ، تو یہ واو حالیہ ہے، اور اس کے بعد لم تکن دنوت منہ یہ پورا جملہ ہے جو کہ جملہ حال ہے، یعنی کہ نصب کے محل میں ہے۔ تو لم تکن فعل یعنی کہ، اور اس کے اندر انتا کی ضمیر ہے جو کہ لم تکن کا اسم ہے، دنوت منہ یہ جملہ کیا ہے، لم تکن کی خبر ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے کلیلہ کیسے تم رتبے کی یا مرتبے کی یا کسی پوسٹ کی امید کر سکتے ہو شیر کے یہاں، حالانکہ تم اس سے قریب نہیں ہوئے ہو، یعنی کہ تم اس سے قریب کبھی نہیں ہوئے ہو۔ قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا اس کلیلہ کے جواب میں، قد فہمت کلامک جمیعہ، میں نے سمجھ لی تمہاری بات پوری کی پوری، اور یہاں پر وما ذکرتا، اور اس چیز کو بھی میں نے سمجھ لیا جس کو تم نے ذکر کیا۔ تو قد فہمت میں نے سمجھ لیا، کلامک تمہاری بات کو، جمیعہ پوری بات کو۔ تو جمیعہ یہاں پر کیا ہے، یہ توابع میں سے کون سا ہے، یہ تاکید ہے۔ تو یہ تاکید اس کو کہتے ہیں، تو اگر تابع کی بحث میں یا جو اس میں ہوگا تو اس میں تاکید کی بحث آئے ہوگی، صفت، تاکید، بدل، عطف، حرف عطف، بیان، جہاں، تو یہ تاکید ہے۔ جمیعہ یہ کلام کا یہ کیا ہے، مؤکد ہے، اور جمیعہ کیا ہے، اسی کلام کی تاکید ہے، اسی لیے جمیعہ یہاں کیا ہے، منصوب ہے۔ تو کلام کا جمیعہ یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرف عطف، اس کے بعد ما یہاں موصولہ ہے، ذکرتا اصل میں ہے، لیکن یہاں پر ضمیر کیا ہے، اس کی حذف ہو گئی ہے، جو کہ مفعول بہ کی ہے، جو کہ عائد ہے اور ساتھ میں فضلہ بھی ہے۔
اور اکثر ایسا ہوتا ہے صلہ کے اندر. تو یہ ما موصولہ ہے، اس کے بعد ذکرتا صلہ ہے، موصول صلہ، پھر یہ معطوف ہو جائے گا کلامہ کا پر، یہ معطوف علی معطوف، پھر یہ مفعول بھی بن جائیں گے فہمت فعل کے. اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَنْتَ صَادِقٌ، اور تم کیا ہے سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو. یعنی کہ ضمنہ کلیلہ کو کہہ رہا ہے کہ اور تم کیا ہے سچے ہو، میں نے تمہاری پوری کی پوری بات سمجھ لی، اور اس چیز کو جو میں نے سمجھ لیا، جس کا تم نے ذکر کیا ہے، اور تم اپنی بات میں پوری کی پوری طرح سے سچے ہو. لیکن پھر ضمن آگے کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے لیکن اعلم ان الذین هم اقرب الى السلطان منا قد كانوا وليست تلك منازلهم ثم دنوا منه بعد البعد فبلغوا. پہلے اس میں لمبا سا جملہ ہے، اس کو تھوڑا سا اگر آسان کرنے کے لیے پہلے میں اس کے موٹے طور پر بتا دے رہا ہوں کہ کون کا ہے. لیکن جو ہے یہاں پر ہے، اس کے بعد علم ہے، علم یعلم، یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور یہ دو مفعول بھی ہی چاہتا ہے. اس کے بعد کیا ہے مفعول کیسے آئے گا وہ بعد میں بتائیں گے. اس کے بعد کیا انا یہاں پر ہے، اور انا جو ہے انا ادنا کا انا لیکن لیت لعل، تو اس کا اسم ہوگا، اور اس کا کوئی اسم ہوگا اور اس کی کوئی خبر ہوگی. تو کہیں پر اگر انا نا تو دماغ میں آٹومیٹک بات آنا چاہیے کہ اس کا اسم کہاں ہے، اس کی خبر کہاں ہے. اس کا اسم کہاں پر ہے انا کا اسم یہ ہے الذین هم اقرب الى السلطان منا. یہ والی چیز کیا ہے، یہ انا کا اسم ہے. کیسے ہے کہ الذین یہاں پر اسم موصول ہے، ہم مبتدا ہے، اقرب یہ خبر ہے، الى السلطان متعلق ہے اقرب سے، منا متعلق ہے اقرب سے. تو اقرب الى السلطان منا یہ خبر ہے، ہم مبتدا ہے. مبتدا خبر کو ہم ملائیں گے تو یہ صلہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ، اور موصول صلہ یہ پھر کیا ہے انا کا اسم ہو جائے گا. تو انا کا اسم کہاں ہو گیا الذین هم اقرب الى السلطان منا. اس کے بعد اب خبر کہاں پہ آگی، اعلم ان الذین هم اقرب الى السلطان منا قد كانوا. اب یہاں سے جو ہے قد كانوا، یہاں قد سے جو ہے یہ انا کی خبر شروع ہو رہی ہے. قد كانوا وليست تلك منازلهم. قد كانوا یہاں پر جو ہے تو یہ قد كانوا تھے، یہاں پر کانا تامہ ہو جائے گا، یہاں پہ کانا ہے، اس کے اندر وا جو لگا ہوا یہ اس کا اسم ہے. اور اس کے بعد جو پھر ایک جملہ لگا ہوا ہے ولیست تلک منازلہم، یہ جملہ حالیہ ہے. یہ بھی ولیست، یہ لیست فعل ہے، فعل ناقص ہے، اور تلک اس کا اسم ہے، اور منازلہم اس کی خبر ہے. تو یہ جو ہو جائے گا یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا کانو کے اندر جو واو ہے، یعنی کہ جو اس کا اسم ہے. تو وہ یہاں پر کیا پھر خبر کیا ہو جائے گی، علم انا کی خبر ہو جائے، انا کا اسم ہو گیا الذین هم اقرب الى السلطان منا، اور انا کی خبر ہو جائے گی قد كانوا وليست تلك منازلهم. قد كانوا وليست تلك منازلهم، یہ خبر ہو جائے گی، اور ساتھ میں قد كانوا وليست تلك منازلهم یہ جو ہے جملہ پورا کا پورا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا. پھر ثم حرف عطف آ جائے گا دنوا منه بعد البعد فبلغوا، یہ دوسرا جملہ جو ہے اس خبر والے جملے پر معطوف ہوگا. تو یہاں پر خبر دو جملوں سے مل کر کے بنے گی. معطوف علیہ ایک جملہ ہے پہلا والا، دوسرا والا کیا ہے معطوف ہے. اب معنی پر آتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ لیکن علم، لیکن یعنی کہ یہ ضمنہ کہہ رہا ہے کلیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن علم لیکن تم جان لو یہ کہ جو لوگ بادشاہ سے ابھی ہم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن علم لیکن تم جان لو کہ جو لوگ ہم سے زیادہ بادشاہ کے قریب ہیں، قد کانوا یہ لوگ تھے اس حال میں کہ ان کے پاس یہ درجے نہیں تھے، یا یہ رتبے کیا ہے ان کے پاس نہیں تھے، یا یہ جو جن درجوں میں ابھی وہ ہیں یہ ان کے کیا ہے رتبے نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ضمنہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ابھی جتنے بھی لوگ بادشاہ کے آس پاس اس کے سب سے مقرب لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں ہیں. پہلے وہ لوگ بھی کیا ہے دور کے، بادشاہ سے دور کے لوگ تھے، بعد میں پھر وہ ایسا کیا ہے بادشاہ کے قریب آ کر کے اس کے قریبی بن گئے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب جو ایسا، تو ہمیں بھی کوئی ضمنہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی کیا ہے انہی کی طرح سے کیا ہے جیسے وہ لوگ پہلے دور تھے پھر بعد میں بادشاہ کے قریب ہوئے ہیں، ہم بھی کیا ہے ابھی دور ہیں تو ہم کوشش کر کے بادشاہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو کہہ رہے کہ لیکن علم لیکن تم جان لو یہ کہ وہ لوگ جو کہ بادشاہ سے زیادہ قریب ہیں ہمارے مقابلے میں، قد کانوا یہ لوگ تھے اس حال میں کہ یہ تلکا سے مراد جو وہی لوگوں کے جو منازل ہیں، جو رتب ہے، جو ان کے رتبے ہیں، وہ انہی کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ تھے اس حال میں کہ وہ رتبے کیا ہے ان کے منزل یا ان کے درجات نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آیا جی؟
اچھا اس کے بعد پھر کر کے ثم دنوا منہ، پھر یہ لوگ جو ہے بادشاہ یعنی اس سے قریب ہوئے، یعنی کہ اس شیر سے قریب ہوئے، بعد البعد دوری کے بعد، فبلغوا اور پھر یہ لوگ کیا ہے پہنچے، اے فبلغوا تلک المنازل یعنی کہ پھر یہ لوگ ان درجات کو کیا ہے پہنچے۔ تو یہ بات کیا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں میں نے اور بتائی تھی، لیکن کیا ہے یہاں پر کیا ہے، لیکن یہ مخفف ہے، یعنی کہ لیکنہ یہ ثقیلہ نہیں ہے، اگر ثقیلہ ہوتا تو اس کے اسم آتی خبر آتی، یہاں پر مخفف ہے تو یہاں پر عمل نہیں کر رہا ہے یہ، اور اس کی ڈیٹیل صرف نحو کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد علم، علم میں نے بتایا کہ یہ افعال قلوب میں سے ہے، یہ دو مفعول چاہتا ہے، اس کا دو مفعول کہاں پر ہے، اس کا دو مفعول کہاں پر ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انا، علم کے بعد جو ہے یہاں پر انا ہے، اور اس کے بعد اس کا اسم ہے الذین هم اقرب الى السلطان منا، اور اس کے بعد انا کی خبر ہے قد كانوا وليست تلك منازلهم ثم دنوا منه بعد البعد فبلغوا، یہ قد كانوا سے لے کر کے فبلغوا تک یہ خبر ہے انا کی۔ تو یہاں گویا کہ کہنے کے لیے کہ انا کا اسم اور انا کی خبر صرف مذکور ہے، تو علم کا مفعول بھی کہاں گیا، تو علم کا مفعول بھی جو دو مفعول چاہتا ہے در حقیقت اگر اس کے بعد ان انا یا انا آتا ہے تو یا مصدر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دو مفعول کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی کہ دو مفعول کا یہ کام کر دیتا ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ انا جو ہے اگر یہ آئے گا تو کہ انا کے اندر کیا اس کے بعد ایک اسم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک خبر ہوتی ہے، تو اس طرح سے اگر اعتبار کریں تو یہ دو مفعول کی جگہ لے لیتا ہے، دو مفعول کی بھرپائی کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یقوم مقام مفعولین، یہ انا اور اس کے بعد جو بھی ہے یہ فی مصدری فی تعویل مصدر یعنی کہ مصدر میں تعویل میں ہے، اور یہ کیا ہے دو مفعول کے قائم مقام ہے، اور یہ دو مفعول کس کے ہیں، علم فعل کے ہیں۔ تو اس سے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ فَأَنَا مُلْتَمِسٌ، اور آگے ضمنہ کہہ رہا ہے فَأَنَا مُلْتَمِسٌ، پس میں طلب کر رہا ہوں بلوغ منازلہم، وہ بادشاہ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے درجوں اور ان کے رتبوں تک، مکان دونوں کا تقریباً قریب المعنی ہے، منازل معنی کہ ان کی جو قدر و منزلت ہے، اور وہ مکان اور ان کا جو رتبہ ہے اس تک پہنچنے کو میں طلب کر رہا ہوں، جہدی اے اصل میں ہے بجہدی، یعنی کہ اپنی کوشش کے ذریعے سے، کیسے بدنو امن ہو اس بادشاہ سے کیا ہے قریب ہو کر کے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو ہے یہ جو بادشاہ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے منازل یا ان کے درجات و مکانتہم اور ان کے رتبوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں یا پہنچنے کو طلب کر رہا ہوں اپنی محنت کے ذریعے سے، اور کیسے کس طریقے سے بدنو امن ہوں اس بادشاہ سے کیا ہے قریب ہو کر کے۔ اور اس طرح سے یہاں تک ہو گیا جو ہے، یہاں بات سمجھ میں آئی یہاں تک جو ہے۔